السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ ومکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان عظیم فرمایا کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اس کو فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور واقعی بہت ساری نعمت ہیں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ نعمتوں کی کمی اور نعمتوں کی قیمت کا اندازہ یاد دلاتی کہ وہ کتنی قیمتی ہے۔ تو یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اظہار فرمایا اپنے بندوں سے، وہ نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی نجات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے جوڑ دیا، آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے جوڑ دیا۔ اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ان کے پیچھے چلو گے تو نجات ہے، اور ان کو چھوڑ دو گے تو نجات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہتے ہیں خلاف پیغمبر کسے رہا گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، ہماری منزل جنت کا جہان ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور جنت تک پہنچنے کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ لہٰذا ہم سب کی نجات یہ ہے کہ ہم دین پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں، ہم اسلام پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں۔ دنیا چاہے جتنی ہی ترقی کر جائے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ خاتم النبیین کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کے دین پر اللہ پاک نے آخری ہونے کی مہر لگائی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے دین کو چن لیا۔ اب چاہے دنیا جتنی چاہے ترقیاں کر جائے، ابھی چاند پر پہنچنی، سورج پہ آگے پہنچ جائے، کوئی اور سیارے پر آگے پہنچ جائے، لیکن نجات کے لیے 1450 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، ان کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے دین دیا، تو اس دین میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی، اس دین میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ تو پہلی چیز جو اسلام میں ہمیں بتائی گئی وہ اللہ کا تعارف ہے، وہ اللہ کی پہچان ہے، بلکہ یہ انسانوں کی اپنی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے۔ دنیا میں تو ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اس سے زندگی گزارنے کا کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑی جہالت ہے کہ انسان اپنے اللہ کو نہ پہچانے۔ اور یہ وہ جہالت ہے، دنیا کی اور جہالتیں ایسی ہیں کہ انسان شاید موت تک پہنچے، اس پر معاملہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ سے جاہل ہونا یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا خوبصورت سلسلہ جاری فرمایا کہ وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائیں، وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں۔ اسے بیماریاں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، ان ساری بیماریوں کی ایک
ایک دوا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، جس کو لا الہ الا اللہ کا جملہ کہتے ہیں۔ یہ ایمان کا جملہ ہے، یہ ایمان کا کلمہ، یہ سارے روحانی بیماریوں کی بس ایک دوا کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ اسے انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور ان کی دعوت کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کی دعوت کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ سب کو دل سے نکال کے ایک اللہ کو دل میں بسا۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کیسے ہیں، ان کی ذات کیسی ہے، ان کی صفات کیسی، ان کے کمالات کیسے، ان کی قدرت اور طاقت کیسی۔ اللہ نے جب بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی قدرت کا تعارف کرایا، اللہ کی ذات اقدس کا تعارف کرایا۔ اللہ پاک نے گاہے بگاہے کچھ کتابیں بھی نازل فرمائیں، تو ان کتابوں کا بھی پہلا عنوان رہا کہ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا کون، اس ساری کائنات کا پالنہار کون۔ تو ہر جگہ اللہ پاک نے کتابوں میں یہ بات نازل فرمائی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، ساری کائنات کا ملک اللہ کا، ساری کائنات کی حکومت اللہ کی۔ اور جو قرآن، اس قرآن نے تو اللہ کی تعریف ہمیں بتائی، اللہ کی قدرت کے کرشمے کی طرف اشارہ کیا کہ ساری کائنات کا خالق تو اکیلا اللہ ہے، اس ساری کائنات کا مالک تو اکیلا اللہ ہے، تمہارا اپنا وجود بھی کچھ نہ تھا، تم کو وجود دینے والا تمہارا اللہ، تمہاری آنکھ میں نور اللہ نے دیا، زبان میں بول اللہ نے دیا، کان میں سماعت اللہ نے دی، دماغ میں سوچ اللہ نے دی، دل میں دھڑکن اللہ نے دی، بے شمار نعمتیں تمہاری خاطر تمہارے اللہ نے پیدا کی۔ ساری کائنات کا ایک مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا ایک خالق اللہ ہے۔ قرآن نے کیا خوبصورت جملے کہے، للہ ملک السماوات والارض، کہا کہ آسمان و زمین میں تو اللہ کا راج ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں دے دیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے دے دیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے دونوں دے دیں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ کہا کہ کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کا رب اللہ، دونوں مغربین کا رب اللہ۔ اور قرآن نے کہا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ کی طاقت نظر آئے۔ آسمان کی برستی بارش، زمین سے گلوں کا نکلنا، درختوں کے پھل اور درختوں کے پھول اور ان کی خوشبو، ان کی مٹھاس، اور ساری کائنات کی خوبصورت مخلوقات، یہ ساری مخلوقات تمہیں اللہ کا تعارف کرائیں، یہ تمہیں اللہ کی پہچان کرائیں۔ تو پیارے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اور اللہ سے انہیں جڑنا سکھائیں۔ اسے یہ انسان کے انسان بننے کی بنیادوں میں پہلی بنیاد ہے کہ وہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ اللہ کی پہچان وہ عجیب دولت ہے کہ جب اندر میں اترتی تو پھر زندگی کا انداز بدل دیتی ہے، زندگی کی ترجیحات بدل دیتی ہے۔ بقرعید کا موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ بقرعید کا موقع ہر سال آ کر دنیا کے انسانوں کو اور بطور خاص مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کو پہچاننے والے یوں اللہ پہ قربان ہوا کرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے یوں اللہ کے احکامات کو پورا کیا کرتے ہیں۔ کتنا عجیب واقعہ ہمارے سامنے، بقرعید کا موقع قریب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ یاد کریں۔ اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کی اولاد سے تو اور زیادہ محبت ہوا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت نے گھر کر لیا،
اب جاگیں تو بیٹے کا خیال، سوئیں تو بیٹے کا خیال۔ فرشتوں میں بات چلی کہ اللہ نے تو انہیں اپنا خلیل بنایا اور ان کے دل میں تو اولاد کی محبت زیادہ نظر آتی۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے امتحان لیتے ہیں، وہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اب مختصر یہ کہ کئی مرتبہ خواب دکھایا گیا کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہو۔ ایک دن تو 100 اونٹ ذبح کر دیے، دوسرے دن 100 اونٹ ذبح کر دی، تیسرے دن پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی اللہ کو مقصود ہے۔ سامان سفر کر کے پہنچے اور بیوی سے کہا تیار کرو لے کے جانا، اور مختصر یہ کہ بچے کو لے کر چلے، مینا کی وادی پہنچے اور وہاں پہنچ کر اپنے 6 سال کے بچے سے کہا کہ بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو بچہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابا ایک تو آپ جلدی آتے نہیں، اور آج آئے تو ڈائریکٹ چھری چلانے کی بات کرتے ہو، یا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ابا اس پہ میرا کیا قصور ہے، خواب تم دیکھ رہے ہو ذبح مجھ کو کرو گے، میں نے ایسی کیا غلطی کر دی ہے۔ لیکن بچہ بھی اللہ کو پہچاننے والا تھا، بچہ بھی اللہ کی معرفت کا رکھنے والا تھا۔ اس بچے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم ہے آپ اس کو جلدی کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تو ادھر سے کہا کہ بیٹے ذبح کرنا ہے اور ادھر سے کہا کہ ابا جان جلدی کر دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید بچہ کچھ اور سمجھ گیا، اس لیے کہہ رہا ہے جلدی کر دو۔ تو کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ابا مجھے پتہ ہے آپ مجھے ذبح کرو گے، کیا ہوگا مری جاؤں گا نا، لیکن آپ سے بہتر اللہ ہے، مجھے اللہ مل جائے گا، اور دنیا سے بہتر جنت ہے، مجھے جنت مل جائے گی، آپ مجھے جلدی ذبح کر دیں۔ پیارے بھائیوں یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم خود بھی اپنے اللہ کو پہچانیں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، ہم اپنی بچیوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، انہیں بتائیں کہ کائنات کے خالق اللہ، انہیں بتائیں کہ کائنات کے مالک اللہ۔ ہمارے نبی نے جہاں بڑوں کو دعوت دی نا اللہ کی پہچان کی، وہاں بچوں کو بھی دعوت دی ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر تو ہر وقت تو اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ ہی سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، فرمایا کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی پہنچا سکتی جتنا اللہ نے طے کیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کیا۔ اللہ کے رسول نے بچوں کو اللہ کا تعارف کرایا، ہم اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرائیں۔ آج معرفت اندر سے ختم ہو رہی، آج اللہ کا استحضار اندر سے نکل چکا، اس سے قدم غلط راہوں پر پڑ رہے ہیں، قدم غلط راہوں پر پڑ رہے ہیں، گناہوں کی طرف انسانوں کے اپنے قدم جا رہے ہیں۔ آج اللہ کو نہیں پہچانا آنکھ بے قابو ہے، اللہ کو نہیں پہچانا زبان بے قابو ہے، اللہ کو نہیں پہچانا قدم بے قابو ہیں، اللہ کو نہیں پہچانا ناپ تول میں کمی عام ہو رہی، اللہ کو نہیں پہچانا ناچ گانے کی محفلیں قائم کی جا رہی۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو آنکھیں بے قابو نہ ہوتی، اگر اللہ کو پہچانتے تو زبان جھوٹ پر، گالی پر، لعن طعن پر، غیبت پر اور بہتان پر نہ چلتی۔ اللہ کو پہچانتے تو کوئی نوجوان اپنے کان میں ہیڈ فون ٹھونس کر گانے نہ سنتا، موسیقی نہ سنتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو زنا کے اڈے نہ چلتے، اگر اللہ کو پہچانتے تو قدم جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف نہ چلتے، اگر اللہ کو پہچانتے تو ناچنے والوں کو زندگی کا کوئی ہیرو نہ بناتا۔ کیا بات ہے صاحب کہ اللہ کو نہیں پہچانا، اس سے ساری زندگیاں بغاوت پر ہیں۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کی زندگی کے انداز ہی اور ہوا کرتے ہیں، ان کی زندگی کی ترجیحات ہی اور ہوا کرتی ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ ابا جلدی ذبح کر دیں، پھر کہا ابا میرے ہاتھ باندھو، پاؤں باندھو، الٹا لیٹا کے ذبح کرنا، ابا لگے کام کرنا، اپنی آنکھ پہ بھی پٹی باندھ لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو الٹا لٹایا اور یہ کہ سیدھا گھٹنا پیٹھ پر اور الٹے ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑ کے اوپر اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی چھری گردن کے نیچے لگائی، اور اس کنڈیشن میں آسمان کی طرف دیکھ کر، اس حیت میں آسمان کی طرف دیکھ کر گویا کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کہ بیٹے کی محبت نے دل میں جگہ پکڑ لی تھی،
میں انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے، لیکن آپ سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ آپ راضی ہو جائیں، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ یہ وہ جملے تھے کہ آسمان پر فرشتے روئے کہ اللہ تیری دھرتی پر کیا ہو رہا ہے۔ آج ایک نبی کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اور ایک باپ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے جا رہا ہے، اور سامنے اللہ ہے کہ تو نہ روٹھے مجھ سے یا رب، تیرا روٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں تجھ سے، مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دیں۔ اللہ تجھے پانے کے لیے ہر سودا منظور ہے۔ طاقت کے ساتھ چھری کو چلایا۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ نے چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو بچایا۔ جنت کا جانور فدیے میں ذبح ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل ملا قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ان کی قربانی کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جاری کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کو پہچاننے والوں کو یہ انداز ہوا کرتے ہیں۔ تو اسلام کی پہلی تعلیم، اس سے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے جو ڈھیر ساری نصیحتیں کی تھیں، اس کی پہلی نصیحت جو اللہ نے قرآن میں سنائی، کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اسلام کی یہ پہلی بنیاد کہ ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں، اللہ کی معرفت سکھائیں۔ دوسری بات اسلام میں ہمیں بتائی کہ دیکھو مرنے کے بعد کا جہان ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد تم مر نہیں جاؤ گے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے جہان میں تمہیں کھڑا ہونا۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں زندگی دی، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ارمان اور خواہشات کے پورا کرنے کا جہان نہیں ہے۔ یہ زندگی کہا کہ یہ تو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزار دو جیسے راستہ چلتا مسافر زندگی گزارتا۔ مسافر کی نظروں کے سامنے راستے میں گزرنے والے علاقے نہیں ہوا کرتے، اس کی اپنی نظر منزل پر ہوا کرتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہماری منزل تو جنت کا جہان ہے، ہماری منزل تو آخرت کا جہان ہے، اور مرنے کے بعد دنیا کی زندگی پر اللہ تعالیٰ بندوں کی آخرت کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ قرآن میں سنایا کہ جیسے دنیا کی زندگی ہوگی، فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ جس کے نیک اعمال کا پلہ وزنی ہوگا، ارے وہ تو زبردست عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، فرمایا کہ جس کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، ارے وہ تو ہاویہ میں ہوگا۔ اور بندوں تمہیں کیا خبر وہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، انسانوں کے عمل کی بنیاد پہ قیامت کے میدان میں اللہ بندوں کا فیصلہ کرے۔ تو مر کے کوئی مرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد ہر ایک زندہ ہوا کرتا ہے۔ جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، 1,00,000 مرتبہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کروڑوں مرتبہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو واپس زندہ کر کے دکھائے۔ اس سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا بوسیدہ ہڈیوں کو بھی اللہ زندہ کرے گا، کیا مرے ہوئے انسانوں کو بھی اللہ پاک واپس اٹھائے گا، کیا مرنے بعد بھی کوئی جہان ہے، یہ سب بکواس ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کیا خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ تمہاری انگلی کی لکیروں کے ساتھ تمہیں واپس کھڑا کر کے دکھائے گا۔ اللہ پیدا کرنے والا، اللہ وجود دینے والا، وہ اپنے قدرت سے تمہیں کھڑا کر کے دکھائے گا۔ 1450 سال پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ تمہیں واپس اٹھا کے دکھاؤں گا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ اللہ نے انگوٹھے کے پوروں کا کیوں ذکر کیا، اللہ نے فنگر پرنٹس کا کیوں ذکر کیا۔ 100 سال پہلے کچھ یہ تحقیقات ہوئی کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان شکل تو بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ بہت میچ ہو جائے، لیکن انگوٹھے کی لکیریں ایسی عجیب اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کسی انسان کے فنگر پرنٹس کسی اور سے میچ نہیں ہوتے۔ اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں اتارا کہ تمہارے انگوٹھے کی لکیر کے ساتھ تمہیں واپس زندہ کر کے دکھاؤں۔ تو مرنے کے بعد کا جہان ہے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو فکر آخرت کی بنیادوں پر اٹھایا کہ دیکھو آخرت کی تیاری کرنا، اور پھر اچھے اعمال پر اچھے انجام بھی سنائے اور برے اعمال پر برے انجام بھی سنائے کہ جب تم نیک بنو گے تو اللہ پاک تمہیں کیسا اعزاز عطا کرے گا، کیسا تمہارا اکرام اللہ کرے گا۔ تو حدیث میں کتنی تفصیل ملتی ہے کہ نیک بندہ مرنے کا وقت ہے، فرشتے استقبال کے لیے اتر رہے ہیں، 500 فرشتے استقبال میں آ کر
کر کھڑے ہو گئے، اس کی روح بدن میں ہے، فرشتے اس کو جنت کے پھولوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں، اس کو جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ ملک الموت اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے مبارک روح، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نیک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، تو جیسے اس نے کلمہ پڑھا تو حدیث میں آتا ہے ملک الموت فرماتے ہیں اے مبارک روح چل، کدھر چل؟ وہ فرماتے ہیں کہ فی صدر مخدود، ایسی جنت کی طرف چل جس میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہیں، وطلح ممدود، ارے جہاں پر تہبتہ کیلے لگے ہوئے ہیں، وماء مسکوب، جہاں پر بہتا ہوا پانی ہے، وظل ممدود، جہاں پر گہرے درختوں کے سائے ہیں، وفاکہۃ کثیرہ، جہاں ڈھیر سارے فروٹس ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ان کی فصل ختم ہونی، نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہونی، وفرش مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے بچھونے اللہ پاک نے تیرے لیے تیار کیے ہیں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، عربا اترابا۔ ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہاں ایک ہی بیوی چھوٹ رہی ہے اور ان قریب وہ بھی پیچھے سے انشاءاللہ جنتی رہی تو پہنچ جائے گی۔ اللہ نے تیرے واسطے جنت کی حوروں کو تیار کیا، جنت کی خوبصورت عورتوں کو تیار کیا۔ یہ ملک الموت جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور جیسے روح بدن سے باہر نکل رہی تو 500 فرشتہ اس کا گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ قرآن میں سنایا فرشتے کہیں گے، حدیث میں آتا ہے فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ اللہ کی طرف، آج تو اللہ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا نعمت کی بات ہے، کیا دولت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ ایک ایمان والا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مروں تو ایمان کی موت مروں۔ سارے بھائی آ کر اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل کا جذبہ ہے کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیوں سردی کے موسم میں سردی کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر اللہ کے در پہ پہنچ رہے ہیں، گرمی میں روزوں کے اہتمام کر رہے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہے، کبھی اللہ کی یاد ہے، بازاروں میں آنکھوں کا جھکانا، سود سے بچنا، جھوٹ سے بچنا اور زنا سے بچنا۔ کیوں یہ کام ایک نیک آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کی فکر ہوتی ہے کہ یار مجھے ٹینشن ہے، مروں گا تو کس حال میں پتہ نہیں مروں گا، میری چاہت ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں۔ ارے جس بندے کو اللہ یہ دولت دکھاتا ہو موت پر، اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا، بلا مبالغہ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ جس انجام کے لیے ساری زندگی نمازیں پڑھی، آج وہ انجام اللہ نے دکھایا، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی صدقہ خیرات دیا، ساری زندگی گناہوں سے بچا، آج وہ انجام دیکھ رہا ہوں کہ میں ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آج فرشتے مجھے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور لوگ کفن کی تیاری کرتے ہیں، فرشتے کفن پہنا رہے ہیں، لوگ غسل کی تیاری کر رہے ہیں، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ ارے کسی بڑے آدمی کا بھی کیا استقبال ہوتا ہو جو اللہ نیک بندوں کا موت پہ استقبال کرواتا کہ فرشتوں کو راستے کے کناروں پر کھڑا کرتا ہے، قبرستان تک دو سب بنا کر کھڑے ہیں، اللہ کے ولی کا جنازہ رخصت ہو رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، کس شان کے ساتھ اللہ کا بندہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، فرشتے راستوں کے کناروں پر کھڑے توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ جنازہ قبرستان پہنچا، اس کی محبوبیت، اللہ تو اللہ، فرشتوں نے اس سے محبت کی اور جانوروں نے اس سے محبت کی، یہاں تک کہ غیر جاندار میں اللہ نے اس کی محبت کو اتارا تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اب قبر بھی کہہ رہی ہے کہ مرحبا مرحبا، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتی تھی، آج تو میرے پاس آیا، میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ قبر تا حد نظر وسیع ہو رہی، قبر میں جنت کے بسترے بچھ رہے ہیں، قبر میں جنت کے 77 دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ کہ کیا استقبال ہو رہا ہے، کیا نعمت اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی۔ یہ پورا حدیث میں سنایا کہ موت پہ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا نیک بندوں کے ساتھ، اور موت پر اور قبر میں اور حشر میں گناہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کی رسول نے مرنے کے بعد کا جہان بہت سنایا،
تاکہ امت غفلت نہ کرے، آخرت سے غافل ہو کر زندگی نہ گزاریں۔ اور قرآن میں سنایا کہ قیامت میں کیا کچھ ہوگا، آخرت میں کیا کچھ ہوگا، نیک لوگوں کی کیا خوشی کا عالم ہوگا اور گناہگاروں کے لیے کیسا وبال کا موقع ہوگا اور کیسے وہ آنسو بہائیں گے۔ قرآن نے عجیب جملہ کہا، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ظالم آدمی افسوس اور حسرت کے مارے قیامت کے میدان میں اپنے ہاتھوں کو خود کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، اللہ کے نافرمانوں کے لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ نہ دیا ہوتا، وہ خود بھی ہلاکت تک پہنچے، میری بھی ہلاکت کا ذریعہ بن گئے۔ قیامت میں خون کے آنسو بندہ رو رہا ہے اور ہلاکت سامنے ہے، جہنم کے دہتے انگارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آدمی اللہ سے کہے گا، بلکہ ایک جملہ قرآن نے سنایا، بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہائے کاش ہم موت پہ ہمارا معاملہ دین ہو جاتا، اور کہے گا اللہ سے کہ اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کلا، کیا عجیب نقشہ کھینچا اللہ نے قیامت کے دن کا۔ فرمایا کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے، اور ظالم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا، مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، بلکہ ساری دنیا کو اپنے بدلے میں دے دے، لیکن کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ اللہ نے فرمایا کلا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں ناپی جائے گی۔ آج پتہ چلے گا زنا نے کہاں پہنچایا، آج پتہ چلے گا سود نے کہاں پہنچایا، آج پتہ چلے گا ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل نے کہاں پہنچایا، آج پتہ چلے گا موبائل کی ننگی فلموں کا کیا انجام، اور سود کا کیا انجام، اور جھوٹ کا اور گالی کا اور لعن طعن کا اور ماں باپ پہ ظلم کرنے کا اور بیویوں پر ظالم بننے کا اور شادیوں میں ڈی جے بجانے کا اور اوروں کے گندے لائف اسٹائل کا کیا انجام ہے۔ آدمی کہے گا اللہ میرے بدلے ساری دنیا کو پھینک جہنم میں، میری گردن چھوڑ دے۔ کہا جائے گا نہیں، اب نہیں ہو سکتا ہے، اب تو فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رسول نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا۔ اسے صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں۔ بڑے دنوں کے بعد ایک واقعہ یاد ہے، اشعری قوم کا قبیلہ، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے، تو انصار نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے واسطے نچھاور کر دیا، تو کھیتیاں بھی اجڑ گئیں، باغات بھی اجڑ گئے، یہاں تک کہ گھروں میں فاقے آنے شروع ہو گئے۔ اشعری قبیلے نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جا کر 4 مہینے کے واسطے چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم کو باہر جماعت میں مت بھیجو، ہم 4 مہینہ یا مقام پہ رہ کے دین کا کام بھی کریں گے اور اپنی کھیتی باڑی بھی ٹھیک ٹھاک کر لیں گے تاکہ کچھ ہمارا گزر تو عافیت سے ہو سکے۔ اب وہ آئے اجازت لینے، تو اس موقع پر اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری تھی جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو صحابہ تھے بھائی، ان کو ایک آیت بھی بس ان کو کافی ہوا کرتی تھی، ہم تو پورا قرآن سن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کا فہم ملے، اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کا عشق ملے، اللہ کرے کہ ہم قرآن پر محنت کرنے والے بنیں۔ پورا قرآن گزر جاتا ہے، انسان پر احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری اس غفلت کو ختم فرمائے۔ صحابہ تھے، ایک آیت ان کا انداز بدل دیتی تھی، جب اس آیت کو سنا تو الٹے پاؤں واپس ہو گئے کہ بھئی ہم ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، لیکن بھوک تھی، گھر میں فاقے چل رہے، کھانے کا انتظام کوئی نہیں، بیوی بچے بھوک سے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، چھٹی تو نہیں مانگیں گے لیکن جا کے کم از کم حضور سے نا برکت کی دعا کروا لیں گے کہ حضرت آپ کم از کم برکت کی تو دعا کر دیں۔ اور دعا کا مطلب یہ تھا کم از کم آدھی روٹی تو ہم کو کھانے کو مل جائے، وہ بھی نہیں ملتی، فاقے گزر رہے۔ اب وہ دعا کی درخواست کے لیے تشریف لے کر آئے، آقا مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب وہ اندر داخل ہوئے نا تو اللہ کی رسول نے استقبال کیا، آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا، آؤ بھائی انصار آؤ، آج جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔
وہ تو سارے چونک گئے کہ بھائی ہم آئے لینے اور آقا دینے تیار ہیں. واپس دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے مشورہ کیا کہ بھائی بتاؤ کیا لینا چاہیے. ہم آئے تھے لینے اور آقا نے دینے کی بات ارشاد فرمائی, تو بتاؤ کیا چاہیے. اللہ اکبر, کیا ان کے دلوں میں فکر آخرت اترا ہوا تھا. ہر ایک کی زبان کا جملہ یہ تھا کہ بھائی دنیا تو روخی سوکھی جیسے چاہیں گے گزر جائے گی, مسئلہ تو اصل آخرت کا. جب آج اللہ کی رسول نے ڈیمانڈ فرمائی تو ایک کام کرو, دنیا مت مانگو, آج اللہ کے رسول سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لو. آگے بڑھ کے ایک صحابی نے ان میں سے کہا کہ حضرت ہمیں دنیا نہیں چاہیے, بس آپ ہماری مغفرت کی دعا کرتے. اللہ کی رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ارے جس نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے تو کیا خیال ہے صحابہ گھر میں چین سے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اللہ کے رسول کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے تھے. حضور کو پتہ تھا میرے صحابہ کے کیا حالات ہیں. حضور کو پتہ تھا ان کے بچے گھروں میں بھوک سے بھی لگتے ہیں, تقاضے دین کے اتنے زیادہ کہ کمائی کا موقع نہیں ہوتا, کھیتیوں کے صحیح کرنے کا موقع نہیں ہوتا. آپ کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے, لیکن آپ نے رو کر دعا فرمائی کہ اللہ تو انصار کی مغفرت فرما, اللہ انصار کے بچوں کی مغفرت فرما, ان کے بچوں کے بچوں کی مغفرت فرما. کئی نسلوں کی مغفرت کی دعا کروا کے خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹے. پیارے بھائیوں, اللہ کی رسول نے فکر آخرت پر اپنی امت کو اٹھایا تھا. ہمیں بھی مرنا ہے, ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں. ایک دن آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے اور پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے. اسے کہا کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا, اور شام ہو جائے تو صبح کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. کیا پتہ آج کی شام کس کی زندگی کی آخری شام ہو, آج کی صبح کس کی زندگی کی آخری صبح ہو. لہذا پیارے بھائیوں, یہ اسلام میں سکھایا کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کی بنیاد پر اٹھیں. اس لیے لقمان حکیم کی نصیحت, انہوں نے دوسری نصیحت اپنے بچے سے جو کہی, وہ فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. میرے بیٹے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو, چاہے وہ سخت چٹان میں ہو, چاہے آسمان اور زمین میں ہو, اللہ ضرور بھی ضرور اس کو حاضر کر کے دکھائے گا. کیا سیکھنا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جانا, اپنی زندگی کا ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا. لہذا کیا کریں کہ اب اپنی زندگی وصول کریں, اب اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کریں. کیسے کریں گے آخرت کی زندگی کی تیاری؟ تو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تم اعمال والے بنو گے, اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ تعالی حل کرے گا, تمہاری دنیا اور آخرت اللہ تعالی بنائے گا. اس لیے لقمان حکیم کی نصیحت تھی, یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, کہ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر, اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر. یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اسلام میں نماز کا اہتمام سکھایا, اسلام میں نماز کو قائم کرنا سکھایا. کہا کہ جو نماز قائم کرتا وہ دین قائم کرتا ہے, اور جو نماز کو چھوڑ دیتا اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے. لہٰذا اللہ کی رسول نے اپنی امت کو اعمال پر کھڑا کیا. ہم اپنی زندگی میں اعمال کو داخل کریں, برائیوں کو اندر سے ختم کریں, اور نیکیوں سے اپنی زندگی کو مزین کریں, نیک اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کریں, جس میں نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے, جس میں نماز بڑے درجے کا عمل ہے. کتنا خوبصورت عمل نماز کا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. ہمارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک کا عمل ہے. لہٰذا ہم اپنی زندگی کو اعمال سے مزین کریں, ہم عمل کی راہوں سے اپنے اللہ سے جڑنے والے بنیں, عمل کے ذریعے سے اپنے اللہ سے لینے والے بنیں. دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل یہ ہے کہ عمل کی راہوں پر ہم چلنے والے بن جائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے, موت کا وقت قریب تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت پوچھنے کے لیے آ کر بیٹھے تو پوچھا کہ ما تشتکی, آپ کو کیا شکایت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے. بیماری کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ما تشتہی, آپ کیا چاہتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ رحمت ربی, میں اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں کہ مجھے میرے رب کی رحمت مل جائے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈاکٹر آپ کے واسطے بلا دوں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امرادانی ربی, مجھے میرے رب نے بیمار کر کے رکھا ہوا ہے. امرادانی طبیبی, مجھے میرے طبیب نے بیمار کر کے رکھا ہوا ہے.
پھر کہا کہ آپ کہیں تو میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ جاری کر دیتا ہوں کہ کچھ پیسے آپ کو مل جائیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں، لیکن آپ کی بہت ساری بچیاں ہیں، آپ کا انتقال ہو جائے گا تو وہ پیسے آپ کی بچیوں کے کام آ جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بچیوں کو فاقہ آ جائے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، اور میں نے اپنے نبی کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو بندہ رات میں سورہ واقعہ پڑھ لے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچ سکتا. میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی، مجھے ان کے فاقے کی کوئی ڈر نہیں ہے. لہذا پیارے بھائیوں، ہم یہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، وہ اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرنے والے تھے. ہم بھی عمل کی راہوں پر آگے بڑھنے والے بنیں، نیکیوں کی راہوں پر آگے بڑھنے والے بنیں، اپنے دن اور رات کو مزین کریں. اور جو گندگیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائیوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے. حدیث میں ارشاد فرمائے کہ جس کی نماز اس کو برائیوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. ہم نماز کے اہتمام پر آئیں، اور جو برائیاں اندر میں ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کریں. کچھ برائیاں ایسی عجیب ہوا کرتی ہیں کہ جو ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، یا جن کی وجہ سے موت پہ ایمان کی مشکل پڑ جاتی ہے. اس میں سے ایک بہت بڑا گناہ بد نظری ہے، نگاہ کی بے احتیاطی ہے. یہ نگاہ ایسا سخت تیر ہے، اور یہ نگاہ ایسا عجیب، نگاہ کا غلط استعمال ایسا عجیب گناہ ہے جس کی وجہ سے اکثر موت پہ ایمان کی مشکل پڑتی ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا. ایک بندے کی موت کا وقت ہے، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے گناہ عادت ہے، یہ اس کی نحوست ہے. میری کپڑے کی دکان تھی، ایک عورت آئی تھی کپڑا لینے، مجھے اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا. ایک بد نظری نے یہاں پہنچایا کہ آج موت کا وقت ہے، کلمہ زبان پر نہیں ہے. جہاں ساری رات موبائل میں ننگے فلمیں ہو تو ایمان کا کیسا جنازہ نکلے گا؟ جہاں دن بازاروں میں اوروں کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں پڑیں، بتاؤ تو صحیح ایمان کا کیسا جنازہ نکلے گا؟ اہل اللہ فرماتے ہیں، اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ آنکھ جھکانے والا بن جائے، ساری دنیا کے شیطان بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. اور فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ بے قابو ہو جائے، ساری دنیا کے اہل اللہ بھی اکٹھے ہو جائیں، اس کی تربیت نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ آنکھ جھکانے والا بن جائے. یہ آنکھ کی بے احتیاطی یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہوا کرتی ہے. اسے ہمارے بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار نوجوان نسل کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی آنکھوں کو چکاؤ. انہوں نے کہا تھا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا. ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا. لیکن اگر آنکھوں کو تو نہ ان سے بچائے، ممکن نہیں پھر دل کا تیرا ان سے بچانا. آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ. اور دھوکہ ہے تجھے لطف و حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا. پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ. رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا. اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم، ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. ایمان والے کی آنکھیں بے قابو ہونا اس کی اپنی ایمان کی شان نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ ایمان والا اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزاریں. کوئی ایک وقت تھا کہ مسلمان میں حیا کا وہ عالم تھا کہ اور لوگ اپنے سفر میں جانے کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو مسلمان کے گھر پر رکھتے تھے. یہ وہ انسان ہے جو میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے. اسی لیے دمشق کا فتح ہوا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہاں کا بادشاہ قتل ہوا. اس کی بیوی قیصر کی بیٹی تھی، قیصر بادشاہ کی بیٹی. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ قیصر کی بیٹی بھی ان باندیوں میں ہے. اس نے فوراً اس کے واسطے خیمہ لگوایا، اس کی خادماؤں کو اس کے ساتھ کیا، کھانے پینے کے ڈھنگ سے انتظام کیے، اور پھر یہ کہ 400 صحابہ کی جماعت تیار کی، اور جماعت تیار کر کے قیصر کی بیٹی کو اپنے والد کے پاس، قیصر کے پاس بھیجوایا، اور یہ پیغام دے کر بھیجوایا کہ ہم اپنے دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم اپنے دشمن کی عزت کی بھی یوں حفاظت کرتے ہیں. 400 صحابہ کی جماعت دمشق سے سفر کر کے انطاکیہ پہنچی قیصر کے پاس، جا کے اس کی بیٹی کو اس کے حوالے کیا اور یہ پیغام سنایا. قیصر کی آنکھ میں آنسو تھے اور اس نے رو کر کہا کہ جس قوم کے اخلاق ہوں ان قریب وہ میری جگہ کے بھی مالک بن جائیں.
یہ پیارے بھائیوں یہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ رہی ہے، لہٰذا ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، بطور خاص بد نظری سے حفاظت ہو، بطور خاص غیبت سے حفاظت ہو، بطور خاص اپنی رات کی عبادتوں کا اہتمام اور موبائل کی بے احتیاطی سے اپنے آپ کو بہت بچانا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ تھا گناہ کرنے کی جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی، آج کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا مبالغہ اپنی کمرے میں بیٹھ کر آدمی وہ گناہ کر سکتا ہے کہ زمینیں پھٹ جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسمان سے پتھر برس جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تقوی ہے جو انسان کو اس جگہ پر بچائے گا، لہٰذا اللہ کے خوف کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اپنی راتوں کی حفاظت کریں۔ آج راتیں برباد ہو رہی ہیں، آج راتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ جس قوم کو رات میں جلدی سونا سکھایا گیا، صبح جلدی اٹھنا سکھایا گیا، درد کی باتیں، راتیں ساری گناہ میں برباد ہو رہی، راتیں فحاشی میں گزر جا رہی، موبائل کے غلط استعمال میں گزر جا رہی۔ تو موبائل کے ذریعے، چونکہ موبائل کا دور ہے اور بیانات دور تک جاتے ہیں، اس سارے مجمع کو تو ماشاءاللہ میں اللہ والا ہی سمجھتا ہوں، لیکن دنیا عمومی اعتبار سے یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی ایسے کے کان تک میری آواز پہنچتی ہو کہ رات میں بہت وقت موبائل میں برباد ہو رہا ہے اور اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، اللہ کے لیے اپنی رات کی حفاظت کریں، اللہ کے لیے رات میں جلدی سو جائیں، اللہ کے لیے صبح جلدی اٹھنے والے بن جائیں، کچھ رات میں اٹھ کر 2-4 آنسو اللہ کی جیوار میں گرائیں۔ آج رونے کی ضرورت ہے، آج اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، آج توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ نا امید نہ ہو، حالات چاہے جتنے چاہیں سنگین ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ کل بھی ہمارا تھا، اللہ آج بھی ہمارا ہے۔ ہمارے سینوں میں وہ کلمہ جس کی قیمت ساری دنیا کی کرنسیاں لگا نہیں سکتی، ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین اترا ہوا، ہم اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اللہ ہے، وہ فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم اللہ کو پالنا جانتا ہے، وہ بھڑکتی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو زندگی دینا جانتا ہے، وہ چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے، وہ مکڑی کے جالوں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ دریا پھاڑ کے راستہ دینا جانتا ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین ہو، لیکن بشرط یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کرنے والے بنیں، ہم توبہ اللہ کرنے والے بنیں، ہم نیک راہوں پر اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنیں، لہٰذا اپنی راتوں کی حفاظت کرنی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی بڑی اعلیٰ چیز ہمیں سکھائی گئی، جس پر اسلام کی چھت مکمل ہوتی ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ معاف کرنا، درگزر کرنا اور اوروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اپنے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم اسلام میں دی گئی، اسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وَلَا تُصَعِّفْ خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير۔ کہ بیٹا لوگوں سے بے رخی کا برتاؤ نہ کیا کرو اور زمین پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو، اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بیٹا اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور بولنے میں اپنی آواز کو پست کرو، زیادہ شور نہ مچاؤ۔ اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی، حالانکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حسن اخلاق سکھائے، لوگوں کو عزت دینا سکھایا، زمین پر عاجزی سے چلنا سکھایا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، عزت دینے والے بنیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں، اور بطور خاص سکھایا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینا۔ بلا مبالغہ ہمارے شہر میں کتنی ایسی مائیں ملیں گی جو مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتی ہیں اور زبان حال سے گویا کہ کہتی ہیں، ارے لوگوں اللہ کے نام پر 2-4 روپیہ دے جاؤ۔ میں وہ بدقسمت بوڑھی عورت ہوں کہ جس کی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد آج اسے پوچھنے تیار نہیں ہے، میں نے جس کو 2 سال دودھ پلایا، میں نے جس کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، میں نے جس کا پیشاب پخانہ دھویا، آج وہ بچہ مجھے پوچھتا نہیں۔ بلا مبالغہ کتنے باپ مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر زبان حال سے بھیک مانگ کر کہتے ہیں، ارے لوگوں اللہ کے نام پہ 2-4 روپیہ دے جاؤ۔ میں وہ بدقسمت بوڑھا باپ ہوں کہ جس کی سگی اولاد اس کو پوچھنے کو تیار نہیں، جس کو میں نے گود میں اٹھایا، کاندھے پہ بٹھایا، جس کی پیشانی کو چھوما، جس کے گال کو چوما، جس کی آنکھوں اور ہونٹوں کو میں نے بوسے دیے، آج وہ بچہ مجھے پوچھنے تیار نہیں۔ اللہ کے واسطے 2-4 روپیہ دے جاؤ، میری روٹی کا انتظام تو ہو سکے۔
اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اوروں کی طرح جا کے اولڈ ہاؤس میں انہیں داخل نہ کر دیں, اولڈ ہاؤس میں انہیں داخل نہ کر دیں. ماں باپ تو ہمارے لیے جنت کا سامان ہے, ان کی خدمت کرنے والے بنیں, ان کی دعائیں لینے والے بنیں. درد کی بات ہے, ایک باپ کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سا چاکلیٹ پسند ہے, کون سا پھل پسند ہے, کون سی مٹھائی پسند ہے. وہ 100-200 روپیہ کمانے والا بھی جب کمائی کر کے گھر پر لوٹتا ہے نا, گاڑیوں پر اس کی نظر پڑتی ہے, اس کو آم پسند ہے کہ جام پسند ہے, اس کو برفی پسند ہے کہ گلاب جامن پسند ہے. وہ چلتے چلتے حساب بھی کر رہا ہوتا ہے, اور یہ کہ اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے پیارے سے بچے کے واسطے مٹھائی لے کر پہنچتا ہے. درد کی بات, اس باپ کو پتا کہ اس کو کون سی مٹھائی پسند, لیکن جوان بیٹے کو نہیں پتا ہوتا میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند, میرے بوڑھے ابا کو کون سی مٹھائی پسند ہے. ایک ماں کو پتا ہوتا ہے میرے بچے کو کیا پسند, ایک جوان بیٹے کو نہیں پتا میری بوڑھی امی کو کیا پسند ہے. لاگ لے کر امی کے پاس چلے جاؤں, امی آپ کھا لیجئے. انہوں نے بچپن میں کتنا پیار دیا, آج گھروں میں سسک کر زندگی گزارتے ہیں. رات میں کتنی مائیں تکیے میں سر ڈال کر روتی ہیں اور زبان حال سے گویا کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میری سگی اولاد مجھے آج پوچھنے تیار نہیں. 10 سال گزر گیا اپنی بوڑھی اماں کا اس نے چہرہ نہیں دیکھا. بوڑھا باپ تکیے میں سر ڈال کے روتا ہے, 5 سال گزر گیا سگی اولاد نے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ ایک بار تو میرے جگر کا ٹکڑا آ کے میری خیریت پوچھ جاتا. اسلام میں سکھایا کہ ماں باپ کو عزت دیں, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آس پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور ساری انسانیت کے ساتھ ہمارا اپنا سلوک اچھا ہو. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے. لہذا پیارے بھائیوں, ہمیں ان تعلیمات کو سیکھنا ہے اور ساری دنیا میں اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ دنیا کا موقع, یہ نا امید ہونے کا موقع نہیں. میں ایک شعر عرض کرتا ہوں, مفتی تقی صاحب کی تحریروں میں بعض جگہ یہ شعر ہوتا ہے, ان کا شعر ہے, میں جھکا نہیں میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. میدان چھوڑ کے بھاگنے کا ہنر پوری دنیا کے پاس ہے. ہماری تاریخ ان مردوں سے بھری ہے جنہوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کے دنیا میں دین پر چلے, ڈٹ کر دنیا میں اللہ کے دین کا کام کیا. لہذا 3 کام ہمیں بطور خاص کرنا ہے. ایک تو یہ کرنا کہ دیکھو علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں, علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں, علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں. دوسرا, جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ارے پیارے بھائیوں یہ دل بھی بیمار ہوا کرتا ہے, یہ روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے. حسد ہے, جلن, بغض, عداوت, بڑا بننے کا جذبہ, ان سارے جذبوں کو ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے. ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں, اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, ان کی رہبری میں زندگی گزاریں, ان کی مجلسوں میں شرکت کریں. اللہ کی بڑی نعمت ہمارے شہر پر ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء کی آمد الحمدللہ ہمارے اپنے شہر میں ہوا کرتی ہے. جیسے کل کے دن ماشاءاللہ ڈاکٹر سید الرحمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم کی ہمارے اپنے شہر میں آمد ہے. اسلامی دنیا کی کتنی بڑی شخصیت, ایک ایسا بڑا اللہ والا جس نے علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زندگی کا بڑا زمانہ گزارا, اور بلا مبالغہ 50 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر رہا ہے. روزانہ 10 پارے کی وہ بندہ تلاوت کرتا ہے, 10 پارے کی تلاوت کرتا ہے. پہلی صف کبھی ناگاہ نہیں ہوتی. ایسا نمازوں کے اہتمام, ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں. اور پھر تیسرا پیغام, پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت کو اللہ پاک نے چلایا, اس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اور انسانیت کے درد غم کے ساتھ, اور یہ جو چھوٹا سا پاؤ بھر کا دل ہے اس کو سمندر جیسا وسیع کر کے دنیا میں چلنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.